کہ معراج اور سائنس یہ عنوان ہے، صرف 5 اشعار بھائی. کوئی بھی شے چل رہی ہے، چلتی رہے گی، رکی ہے تو رکی رہے گی جب تک کہ اس پر کوئی باہری طاقت نہ لاگو ہو. رفتار کو قانون نیوٹن نے دیا اور نور اور اس کی ویلاسٹی کو آئنسٹائن نے ثابت کیا، اور وقت سے آگے چلنے کی بات پروفیسر ہاکنگ نے کی. ان سارے مفکرین کی باتوں کو معراج کے عنوان سے لاؤ پائیے. بستر ہو کر کنڈی بھی جنبش کی نظر ہے، سیماب پر جمود کا کوئی اثر نہیں. سیماب مطلب پارا. سیماب پر جمود کا کوئی اثر نہیں، ساکت ہے جو ازل سے ادھر سے ادھر نہیں. ساکت ہے جو ازل سے ادھر سے ادھر نہیں. دامن میں چاند کے ہے جو انسان کا نقش پا. دامن میں چاند کے ہے جو انسان کا نقش پا. باقی رہے گا کیونکہ ہوا کا گزر نہیں. باقی رہے گا کیونکہ ہوا کا گزر نہیں. ہاں بھائی، کوئی شے چلتی رہے گی تو چلتی رہے گی، رکی رہے گی تو رکی رہے گی جب تک کہ اس پر باہری طاقت لاگو نہ ہو. اسے گیلیلیو کو کہتے ہیں. ملا دو بھائی. بستر ہو کر کنڈی بھی جنبش کی نظر ہو. بستر ہو کر کنڈی بھی جنبش کی نظر ہو. یوں وقت ہو کہ صفر کی صورت سفر نہ ہو. یوں وقت ہو کہ صفر کی صورت سفر نہ ہو. معراج میں رسول گئے اور آ گئے. معراج میں رسول گئے اور آ گئے. رفتار ایسی جس سے خبر کو خبر نہیں. معراج میں رسول گئے اور آ گئے. رفتار ایسی جس سے خبر کو خبر نہیں. دوستوں، میری وجہ سے میرے دوست کا فرزند نوگامی نے بہت کم پڑھا. میری وجہ سے بلالا بھائی شبت نوگامی نے میری وجہ سے کم پڑھا. یہ عدل کے خلاف ہے. ایک درود ارشاد فرمائیے. دنیا میں جو خود آگ لگانے میں لگے ہیں، دنیا میں جو خود آگ لگانے میں لگے ہیں، دنیا میں جو خود آگ لگانے میں لگے ہیں، وہ اپنے یہاں آگ بجھانے میں لگے ہیں. وہ اپنے یہاں آگ بجھانے میں لگے ہیں. وہ اپنے یہاں آگ بجھانے میں لگے ہیں. وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں. وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں. وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں. اور ہم ہیں کہ مولا کو بلانے میں لگے ہیں. وہ ہم کو ڈرانے میں لگے ہیں. اور ہم ہیں کہ مولا کو بلانے میں لگے ہیں. انگاروں کو ماتم سے جو گلزار بنائے
ڈرانے میں لگے. بہت بہت شکریہ. اس قوم کو شولوں سے ڈرانے. مہنگائی کی بات میرا بھائی شکر بھائی کیا بھتیجا ہے, اس کے والد کے ساتھ میں نے بہت محفلیں پڑھی ہیں, اور خدا کرے کہ لوگ اپنے بچوں کو اسی طرح سے تبرکات پہنچائیں. میں 2-3 شعر اور میں تمام. اس قوم کو شولوں سے ڈرانے میں لگے ہیں, افواہ سے وہ جن کو چھپانے میں لگے ہیں, افواہ سے وہ جن کو چھپانے میں لگے ہیں, بے خوف کو نماز پڑھانے میں لگے. کیا صلاحت ہے ایسی نماز جس کو پوری دنیا نے دیکھا. افواہ سے وہ جن کو چھپانے میں لگے ہیں, بے خوف کو نماز پڑھانے میں لگے ہیں. مولائے مگر ہاتھوں کی جاپان میں نکلے, مولائے مگر ہاتھوں کی جاپان میں نکلے. کیوں؟ ہم پرچم عباس اٹھانے مگر ہاتھوں کی جاپان میں نکلے, ہم پرچم عباس. بہت بہت شکریہ بھائی, یہ تو ظلم ہے. آپ کے لیے تو قربانی تھی. جلدی سے کچھ اشارہ. مہنگائی پہ وہ شور مچانے میں لگے ہیں, کیا ہوگا زمانے کو بتانے میں لگے ہیں. مہنگائی پہ وہ شور مچانے میں لگے ہیں. سہیل صاحب اسی کلام کی فرمائش کر رہے ہیں. مہنگائی سے ہوگا زمانے میں, کیا ہوگا زمانے کو بتانے میں لگے. آپ مجھے بتا دیجئے کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو یہ کہے صاحب مہنگائی اس قدر ہے کہ پر سال میں نے بریانی بانٹی تھی, اس سال میں نمک پارا بانٹ رہا ہوں. ایسا کوئی ملا مجھے بتا دیجئے. ایسا کوئی نہ ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ مہنگائی کیا ہوگا زمانے کو بتانے میں لگے ہیں, مہنگائی پہ سب شور مچانے میں لگے ہیں. مہنگائی سے ہر ایک پریشان ہے مگر ہم, مہنگائی سے ہر ایک پریشان ہے مگر ہم, دولت کو محرم میں لٹانے میں. دولت کو محرم میں لٹانے, دولت کو محرم میں لٹانے میں لگے ہیں. ہم حج کے مناظر کو دکھانے میں لگے ہیں, جو ظلم ہوا اس کو بتانے میں. میں یہ نظم اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ حج کے موقع پر بہت ہندوستانی مر گئے. کیوں مر گئے؟ کیونکہ یہ سارا انتظام یہودیوں کا ہے. اب یہ سارا انتظام یہودی کرتے ہیں. عرب میں آپ جائیں, سارا انتظام یہودی کرتے ہیں. یہ صرف کھانا کھاتے ہیں اور سوتے ہیں اور دعوتیں کرتے ہیں, ٹہلتے ہیں, ایک سوئی بھی نہیں بنا سکتے. اب چونکہ ایران نے اتنی ترقی کر لی تو بہت پریشان ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب کے جو بھی ہم جس پوزیشن میں ہیں سب اسی پوزیشن میں آ جائیں. ایک سوئی نہیں بنا سکتے. حج کا سارا انتظام ان کے ہاتھوں میں ہے. کس کے ہاتھوں میں؟ یہودیوں کے ہاتھوں میں. اس لیے نایاب بلیابی کا یہ فرض ہے کہ جو ظلم جو خانہ کعبہ پر فضول قبضہ کیے ہوئے ہیں ان کو دکھایا جانا چاہیے. انہیں حاجیوں سے کوئی محبت نہیں. اس لیے چند شعر 4-5 شعر جلدی پڑھتا ہوں اور سمجھتا ہوں. ہم حق کے حج کے مناظر کو دکھانے میں لگے ہیں,
جو ظلم ہوا اس کو بتانے میں لگے ہیں. ایک قیمتی مصرع. زمزم ہو جہاں پیاس کی شدت سے مرے لوگ. سچی بات ہے تو زمزم ہو جہاں پیاس کی شدت سے مرے لوگ. زمزم ہو جہاں پیاس کی شدت سے مرے لوگ. کچھ ایسے ہیں جو دھجی اڑانے میں لگے ہیں. لاشوں کو اٹھانے کی کہاں شیخ کو فرصت. لاشوں کو ان ظالموں کو جو دعوتیں کر رہے ہیں، وہ بغل میں فلسطین کے لوگ ان کے جسم کے لوتھڑے آسمان میں اڑ رہے ہیں اور یہ بغل میں دعوتیں کھا رہے ہیں اور رقص کی محفلیں سجا رہے ہیں. ہمارا آپ کا فرض ہے کہ ان کے ظلم کو دنیا کے سامنے لائیں. ہم حج کے مانس لاشوں کو اٹھانے شیخ لاشوں کو اٹھانے کی کہاں شیخ کو فرصت. اسرائیلی وہ ناز اٹھانے میں لگے. اسرائیلی وہ ناز اٹھانے میں لگے ہیں. جو شیخ ہیں وہ اپنے بزرگوں کی طرح ہیں. ہم یہاں سے ہنسانے میں لگے نہیں. میں ہنسانے میں لگا ہوں. لاشوں کو اٹھانے کی کہاں شیخ کو فرصت. اسرائیلی وہ ناز اٹھانے میں لگے ہیں. اسرائیلی وہ ناز اٹھانے میں لگے. جو شیخ ہیں وہ اپنے بزرگوں کی طرح ہیں. جو شیخ ہیں وہ اپنے بزرگوں کی طرح ہیں. وہ جہل صفت آج دکھانے میں لگے. جو شیخ ہیں وہ اپنے بزرگوں کی طرح. اے لوگو چلو کرب و بلا تم کو دکھائیں. ہے کتنی بلندی پہ یقیناً وہ عراقی. شبیر سے وعدے کو نبھانے میں. شبیر سے وعدے کو نبھانے میں لگ. ہے بھیڑ کروڑوں کی نہیں کوئی بھی بھوکا. ہے بھیڑ کروڑوں کی نہیں کوئی بھی پیاسا. ہے بھیڑ کروڑوں کی نہیں کوئی بھی بھوکا. سوار کو وہ کھانا کھلانے میں. سوار کو وہ پانی لگے. آخری شعر اور زمن تمام. شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے. شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے. زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی میری معراج ہو جائے. زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی میری معراج ہو جائے. خیرات دینا بند کر دے کربلا والے. خیرات دینا بند کر دے کربلا والے. تو دنیا دانے جانے کے لیے سوار کو وہ کھانا کھلانے میں لگے ہیں. شبیر سے وعدے کو نبھانے میں لگے. آخری شعر اور زمن تمام. غلام بھائی اگر سچی بات ہو اور آپ نے دیکھا ہو تو
وہاں چاہتا ہوں اپنے والدین کے لیے ضرور کربلا کے حوالے سے دعا کریے. بھیڑ کر اور آخری شعر و زحمت تمام انتہا ملادہ فرمائیے. کچھ ایسے راقی ہیں نہیں پاس میں گر کچھ. ایک اس شعر کا استعمال کریں. کچھ ایسے نہیں پاس میں گر کچھ. کچھ ایسے راقی ہیں نہیں پاس میں گر کچھ. سوار کے وہ پاؤں دبانے میں کچھ ایسے راقی ہیں نہیں پاس میں گر کچھ. سوار کے وہ پاؤں دبانے میں